اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد اب سیز فائر ہو گیا ہے، مگر اسرائیل کی جانب سے ایران سے متعلق جارحانہ بیانات کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے بیانات سے واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی ایران میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور اس حوالے سے حیران کن تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اسرائیل اپنے ایجنٹس کی مدد سے ایران کے اندر انتہائی گہرائی تک پینیٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیسے اس نے ایران کے اندر سے ہی ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو نشانہ بنایا اور اپنے ایجنٹس کی مدد سے اہم ایرانی شخصیات کو شہید کر دیا، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ بات چیت اور ممکنہ معاہدے سے متعلق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اہم بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ ساتھ ہی ایرانی وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ تعاون ختم کرنے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کی۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسا کرنے کا کچھ نہیں ملا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے جمعرات کی شام نشر ہونے والے متعدد انٹرویوز میں کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو 12 روزہ جنگ کے دوران ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسرائیل کاٹز نے چینل 13 کو بتایا کہ اسرائیل نے خامنائی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی آپریشنل موقع سامنے نہیں آیا۔ اگر وہ ہماری نظروں میں آ جاتے تو ہم انہیں ختم کر دیتے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اسی طرح کے بیانات چینل 12 اور کان نیوز کو دیے گئے انٹرویوز میں بھی دیے، جن میں اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایک انفورسمنٹ پالیسی ہے جس کا مقصد ایران پر فضائی برتری قائم رکھنا اور ضرورت پڑنے پر فضائی حملوں کے ذریعے یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران دوبارہ اپنے جوہری یا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام کو شروع نہ کرے۔ اسرائیل کاٹز نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اسرائیل کو ایران کے تمام افزودہ یورینیم کے ٹھکانوں کا علم نہیں ہے، اور اسرائیل نے جنگ کا آغاز اس یقین کے ساتھ نہیں کیا تھا کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کو ہدف بنا لیا تھا، لیکن جب وہ ایک بنکر میں چھپ گئے تو اسرائیل انہیں تلاش نہ کر سکا۔ اسرائیل کاٹز نے اسرائیلی خبر رساں ادارے کان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خامنائی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ بہت گہرائی میں زیر زمین چلے گئے تھے اور اپنے کمانڈر سے رابطہ توڑ دیا تھا، پھر وہ ہدف نہ بن سکے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق جب اسرائیل کاٹز سے یہ پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کے لیے امریکہ سے اجازت طلب کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان معاملات کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے کے لیے انہیں اپنے اہم ترین اتحادی امریکہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایران کے ساتھ جنگ کے دوران ہی یہ خبر سامنے آ گئی تھی کہ اسرائیل نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ امریکی صدر ٹرمپ کو پیش کر دیا تھا، مگر ٹرمپ نے اسے ویٹو کر دیا تھا۔ اسی طرح ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ایران میں رجیم چینج بھی اسرائیل کے جنگی مقاصد میں شامل تھا، اور ایک موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسی طرح کے موقف کی حمایت کی تھی۔ مگر سیز فائر کے بعد جب ٹرمپ سے رجیم چینج پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رجیم چینج سے خیاس پیدا ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتے۔ صرف یہی نہیں، ٹرمپ اب مسلسل ایران سے متعلق مثبت بیانات بھی دے رہے ہیں، ایرانی قوم کو بہترین تاجر قرار دے رہے ہیں، ان کے تیل کے ذخائر کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں اسرائیل ایران میں رجیم چینج کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر اس کے باوجود ایران میں یہ بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ خامنائی کے بعد کون ایران کا اگلا سپریم لیڈر ہوگا، کیونکہ خامنائی خود 86 برس کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، لیکن تاحال ان کے جانشین کا باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ممکنہ جانشین کون ہو سکتے ہیں، اور ایران میں سپریم لیڈر کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے رائٹرز نے کہ 5 باخبر ذرائع کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے 2 سال پہلے جو 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اس نے حالیہ اسرائیلی حملوں اور خامنائی کو قتل کرنے کی دھمکی کے بعد اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ 86 سالہ خامنائی کو ان حساس معاملات پر باقاعدگی سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ ایک اعلیٰ سیکیورٹی افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ خامنائی اس وقت اپنے خاندان کے ہمراہ پاسداران انقلاب کے خصوصی دستے کی حفاظت میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر خامنائی شہید ہو جاتے تو نظام فوراً ان کے جانشین کا اعلان کرے گا تاکہ استحکام کا پیغام دیا جا سکے، مگر ایران کے آئندہ سیاسی راستے کی پیش گوئی ممکن نہیں ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق نیا رہنما وہی ہوگا جو انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی کے انقلابی اصولوں سے وفادار ہو۔ تاہم اعلیٰ قیادت ایسے امیدوار پر بھی غور کر رہی ہے جو بیرونی حملوں اور اندرونی بغاوت کو روکنے کے لیے نسبتاً معتدل چہرہ پیش کر سکے۔
ذرائع کے مطابق 2 اہم امیدوار سامنے آئے ہیں۔ ایک خامنائی کے بیٹے 56 سالہ مجتبیٰ خامنائی ہیں جو تسلسل کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرے آیت اللہ خمینی کے پوتے حسن خمینی۔ حسن خمینی اصلاح پسند دھڑے سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور اگرچہ وہ سماجی اور سیاسی نرمی کے حامی ہیں مگر ان کا خاندانی پس منظر علماء اور پاسداران میں عزت کا باعث ہے۔ ہفتے کو امریکی بمباری سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے خامنائی کی حمایت میں یہ پیغام دیا کہ یہ حقیر خادم ہر اس محاذ پر حاضر ہونے کو تیار ہے جو آپ ضروری سمجھیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران حسن خمینی کو اس لیے سنجیدہ امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ کے مقابلے میں داخلی اور خارجی سطح پر زیادہ مفاہمت پسند شخصیت ہو سکتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی سخت گیر موقف رکھتے ہیں اور ہر بڑے معاملے پر اپنے والد کے نظریات کے حامی ہیں جو کہ موجودہ حالات میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ ایک درمیانے درجے کے عالم ہیں جو قم میں پڑھاتے ہیں، اور اگرچہ وہ کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہے مگر اپنے والد کے ذریعے اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ امریکہ نے انہیں 2019 میں پابندیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ دیگر کئی ممکنہ امیدوار یا تو وفات پا چکے ہیں جیسے کہ رفسنجانی، شارودی اور رئیسی، یا پھر پس منظر میں جا چکے ہیں جیسے کہ صادق لاریجانی، علی رضا عرافی جیسے علماء ابھی فہرست میں موجود ہیں مگر مجتبیٰ اور حسن خمینی سے پیچھے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ پاسداران انقلاب ایسا غیر معروف امیدوار لائیں جو محض ان کا مہرہ ہو اور خامنائی جیسے اختیارات نہ رکھتا ہو۔ خمینی کی وفات کے بعد 1989 میں جب خامنائی سپریم لیڈر بنے تو وہ ایک درمیانے درجے کے عالم تھے اور ان کے انتخاب پر کئی بااثر علماء نے سوال اٹھایا تھا، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور ہر قسم کی مخالفت پر قابو پا کر ملک کے سب سے طاقتور فیصلہ ساز بن گئے۔ سپریم لیڈر کے منصب کو اسلامی انقلاب کے بعد آئین میں شامل کیا گیا تھا جو صدر اور پارلیمان پر بھی بالادست حیثیت رکھتا ہے۔ سپریم لیڈر کو باضابطہ طور پر ماہرین کی مجلس منتخب کرتی ہے جو 88 علماء پر مشتمل ادارہ ہے۔ اس ادارے کے لیے بھی امیدواروں کو سخت گیر نگران ادارہ منظور کرتا ہے۔ حسن خمینی کو 2016 میں سخت گیر حلقوں نے اس ادارے کے لیے امیدوار بننے سے روک دیا تھا، تاہم جانشینی کے منصوبہ ساز جانتے ہیں کہ وہ عوام میں سخت گیروں کے مقابلے میں زیادہ مقبول ہو سکتے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے ایران میں غربت اور محرومی کے باعث عوامی ناراضی کے بحران پر خبردار کیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیلی حملوں میں پاسداران انقلاب کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی مارے جا چکے ہیں جس سے اقتدار کی منتقلی مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے کیونکہ سپریم لیڈر کی حکمرانی کو مضبوط بنانے میں پاسداران انقلاب کا مرکزی کردار رہا ہے۔ خامنائی نے تاحال اپنے جانشین کے حوالے سے کوئی رائے ظاہر نہیں کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کئی بار اپنے بیٹے کی جانشینی کی مخالفت کر چکے ہیں کیونکہ خامنائی ایران میں موروثی حکمرانی کی واپسی کا تاثر نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وہی نظام ہوگا جسے 1979 میں انقلاب کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی خواہشات کے مطابق ایران میں رجیم چینج نہیں ہو سکا مگر اس حوالے سے ایران کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ CNN کے نمائندے نے ایران کے صوبے قم جہاں ایران کا اہم ترین فردو کا نیوکلیئر پلانٹ بھی واقع ہے جہاں پر امریکہ نے حملہ کیا، اس صوبے میں موجود ایران کے اہم مقدس مقام بی بی معصومہ کے روضے میں ایرانی علماء سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ اور اس کے بعد ایران کے مستقبل سے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ This is the holy shrine of Masumeh. یہ قوم میں بی بی معصومہ کا روزہ ہے اور یہ ایران کا دوسرا سب سے مقدس مقام ہے۔ یہ جگہ اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر بہت سے مذہبی اسکول مدارس ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات کے حوالے سے مذہبی سوچ اسی جگہ سے پروان چڑھتی ہے، اور اس جگہ کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی ہے کہ جب ایران کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگی صورتحال کا سامنا رہا۔ ہم نے یہاں موجود متعدد علماء سے پوچھا کہ وہ اس جگہ کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اگر ٹرمپ کی نیت واقعی امن کی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسرے ممالک سے نہ الجھیں اور لوگوں کو اپنی زندگی جینے دیں۔ خدا نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اس پر بھروسہ کرو گے تو خدا تمہارے تیروں کا رخ دشمن کے دل کی طرف موڑ دے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے چنے گئے راستے سے ہمیں بمباری کر کے مار کے اور دہشت پھیلا کر ہٹا دیں گے۔ ان کی حرکتیں ہمارے ایمان کو کمزور نہیں کرتی بلکہ مزید مضبوط کرتی ہیں۔ ایران کے اس حصے کے اہم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ قم کے صوبے میں ہی فردو کا نیوکلیئر پلانٹ بھی ہے جس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بنکر بسٹر بم کے ذریعے 2 دن پہلے اس نیوکلیئر پلانٹ کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ ایرانی یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے نیوکلیئر پلانٹ کو نقصان ہوا ہے مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا پلانٹ اب بھی سلامت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر افزودگی کے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ کے آگے نہیں جھکیں گے۔